اور کچھ آدھا پڑھ لیا تھا اور آدھا کچھ باقی ہے۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنا نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ جاسوسی کا اقدام۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اور اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کر چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا پانی سے ہیں کیا؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ ہاں، اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے اس کا۔ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے تین قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں، یعنی پانی پلانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ناراض ہوئے۔ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہے؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام۔ یہ حکیم بن حزام جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، حضرت خدیجہ ان کی پھپھو ہیں۔ نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نظر بن حارث، زمع بن اسد، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈالا ہے، یعنی آلموسٹ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے مشرکین مکہ کے وہ سارے ہی اس جنگ میں شامل تھے، ایک دو کو چھوڑ کر۔ باقی سارے کے سارے جو تھے وہ اسی لشکر کے اندر تھے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات کو ایک بارش فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی۔
لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جہاں قریب میں کوئی پانی کا لشکر ہوتا ہے، تو سوری پانی جہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو آس پاس میں جو بھی پانی کا کوئی سورس ہوتا ہے، آ، جو اس پر پہنچ جائے، جو پہلے پانی کے چشمے پر، پانی کے سورس پر قبضہ کر لے، آلموسٹ وہی جیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرقین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اسے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جنگ نہیں ہے، آپ آگے جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے جائیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پہ پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گیا دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے معاملے میں، دنیا کی جو امور ہیں، ان سے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب اپنی رائے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو دین کے معاملے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا، تو صحابہ نے پہلے پوچھا کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ میری خود کی حکمت عملی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اپنا مشورہ بھی دیا پھر کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اسے پھر فائدہ بھی ہوا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونے پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ آ جائے، تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد آپ دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا بی پلان رکھنا چاہیے، بی پلان جو ہے نا وہ سیکنڈ پلان لازمی رکھنا چاہیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جس سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے، انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔
یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، سکینہ ہوتی ہے جو جنگ کے میدان میں اترتی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدرین، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر بن وہب کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور انشاءاللہ یہ سٹوری ایک ہمارے نئے پروجیکٹ میں آ رہی ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ مطلب کمک یا کمین گاہ یہ ہوتی ہے کہ ایک لشکر ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں لڑتا ہے، اور ایک تازہ دم لشکر لشکر گاہ سے بہت پیچھے رہتا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پیچھے سے تازہ دم جو لشکر ہے وہ حملہ کر دے۔ مطلب اپنے لشکر کو وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، ایک لشکر لڑتا ہے، دوسرا لشکر لڑتا نہیں ہے، وہ پیچھے رہتا ہے اور اپنی انرجی کو طاقت کو بچا کر رکھتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ لڑتا ہے۔ اس کو کمک کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا، چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ قریش والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ جو ہے نا، بس وہ مرنے یا مارنے کے لیے آئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اوپر ایک روب پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا ایک روب پڑ گیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و مأوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی میں تلا ہوا تھا ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دوڑ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں، اس کا جو مال ضائع ہو اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگ کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ بدر کی جتنی بھی لڑائی ہے نا، یہ ساری کی ساری ابو جہل کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو تھے مشرکین مکہ میں وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں، یہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے نا یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ جو ہے نا یہ ابو سفیان کے سسر ہیں، ہند بنت عتبہ، ہند کے والد ہیں۔
قریش کے لوگ، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے، خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے ہی تو رشتے دار ہیں۔ کیونکہ آدمی اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، اس لیے واپس چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اسی حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ کھور سمجھتا ہے۔ خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان میں ہے۔ عتبہ کا بیٹا جو تھا نا، ولید، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے پہلے سے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا گئے تھے۔ عتبہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو وہ بولے اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرا واہ عمرا، ہائے امر ہائے امر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، اس کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت تھی وہ رائیگاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بے نتیجہ رہا۔ چلے جی، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہے تو اس لیے یہاں کو سٹاپ کریں گے۔ اچھا جی، ایک بات جو آپ لوگوں سے کرنی ہے